بہت ہی خطرناک حدیث مبارکہ، اس کو پڑھ کے ڈر لگتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزوں سے بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو کہ اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں؟ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناطے توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ ایک ایک کر کے اس کے اوپر غور کرتے ہیں، یہ کون وہ لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص جو کہ شراب کا عادی ہو، یعنی کہ کسی قسم کی ایڈکشن رکھتا ہو۔ حدیث مبارکہ میں تو شراب کا عادی ہی کی الفاظ ہے، مدمن خمر، لیکن شراب پینے والا نہیں ہو، شراب کا عادی ہو، یعنی کہ ایڈکشن رکھنے والا ہو۔ یہ جو ایڈکشنز ہے نا، یہ خطرناک چیز ہے، اور ہم چاہے یہ اکنالج کریں یا نہ کریں، ہم میں سے اکثر لوگ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہیں، اور یہ سوشل میڈیا جس طرح ایک شرابی کو محروم رکھتی ہے، ہمارے لیے یہ شراب سے زیادہ خراب چیز ہے۔ وجہ جو کہ اس سوشل میڈیا کے اوپر جا کے بہت سی چیزیں جو کہ انسان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے انویریبلی آ جاتی ہے، جس میں بد نظری تو سب سے منیمل چیز ہے۔ میں کوئی ایک ایسا سوشل میڈیا نہیں جانتا جہاں پہ بد نظری نہ ہوتی۔ اگر آپ لوگ کوئی ہے ایسا کوئی تو مجھے بتا دیں، کوئی ایسی بد نظری ہے ہی ہے۔ پھر ہر شارٹ، جب ایک شارٹس کی ایک نئی لعنت نکل آئی ہے، اس میں میوزک ہے ہی ہے، اور وہ میوزک پھر آپ کے ذہن پہ چلتا رہتا ہے۔ وہ مہینہ جس میں ذہن پہ صرف اور صرف قرآن چل رہا ہو، یہ سوشل میڈیا ایڈکشن کی وجہ سے وہی ٹیونز اور وہی ہمارے ذہن پہ چلتا رہتا ہے۔ دوسری چیز، جو شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو بہت بڑا رتبہ ہے، چونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی بہت نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کو حیات رکھا ہے تو رمضان شروع ہونے سے پہلے جا کے ان سے معافی تلافی بھی کر لیں، اور یہ پوری نیت بھی کر لیں کہ میں نے اب ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ رمضان میں اس طرح جائیں کہ والدین کا دل ہم سے باغ باغ ہو، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی ناراضگی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ چند دعائیں جو کہ جن کے قبول ہونے میں کوئی حجاب ہی نہیں ہے، مطلب وہ منہ سے نکلتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں، ان میں اس باپ کی دعا ہے جو کہ اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بدعا نکالے ہو، کیونکہ باپ اپنے بیٹے کے لیے بدعا نہیں نکال سکتا۔ اگر وہ نکل رہی ہے تو اس قدر تکلیف سے نکلی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس میں کوئی حجاب نہیں رکھتے۔ باپ بیٹے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اللہ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ سو ماں باپ کا خاص خیال رکھیں۔ تیسری چیز، قطع رحمی کرنا۔ قطع رحمی کرنا، قطع رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے، خونی رشتوں سے لڑائی جھگڑا کر کے I see you in the court کر کے پھر معاملے ختم کر دینا۔ قطع رحمی رمضان کی رحمت کو روکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ شریعت پہ چلنا چاہ رہے ہوں اور آپ کا سگا شریعت پہ نہ چلنا چاہ رہا ہو، تب بھی قطع رحمی نہیں کرنی۔ ہاں، اس سے ڈسٹنس رکھ لینا ہے، لیکن ہر چند دن بعد اس کا حال احوال پوچھتے رہنا، اور کبھی اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میں تمہارے لیے ہوں، ٹو ہیلپ یو ان اینی وے اور فارم دیٹ یو نیڈ۔ بٹ بالکل ہی کہ تم جانو تمہارا کام، میں جانوں میرا کام، یہ قطع رحمی۔ بالکل یہ نہیں ہے مطلب کہ آپ بالکل ہی گھل مل کے رہیں، چاہے وہ شریعت پہ ہو یا نہ ہو، سلام دعا کا قائم رہنا۔ پھر لوگوں سے کے لیے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے میں رمضان کا ایک پورا عشرہ جو ہے نا، مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہوتے ہیں، بے انتہا معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا معاف کر رہے ہوتے ہیں کہ بنی کلب کی جتنی بکریاں تھیں جو کہ پوری ایک وادی کے درمیان سما جاتی تھیں، اس بکریوں کے بالوں کے مطابق لوگوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ ہر روز پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو معاف فرمایا ہوتا ہے، رمضان کے آخر میں اتنے ہی لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب پتہ کیا ہے؟ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اغفروا یغفر اللہ لکم، تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہوا معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں گے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو رمضان کی رحمت سے محروم رکھنے کا سبب بنتی ہیں، جو بندے کو رمضان سے فائدہ اٹھانے سے روک کے رکھتی ہیں۔